1971 پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت. ہر طرف بے چینی تھی. لوگ خوف اور امید کے درمیان جی رہے تھے. شہروں میں خاموشی بھی تھی اور دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی بھی. اسی دور میں ایک چھوٹا سا گھر بھی تھا، نذیر مائیکل کا گھر اور ان کی بیوی گریس. ان کے گھر میں بھی ایک انتظار تھا. ارے نہیں، جنگ ختم ہونے کا نہیں، مگر یہ انتظار ایک نئی زندگی کے آنے کا تھا. خیر، جنگ تو دنیا میں آج بھی ہو رہی ہے، مگر جس جنگ کی بابت میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ جنگ کچھ اور ہی تھی. ہر گزرتا دن ان کے لیے دعا اور فکر دونوں لے آتا تھا. گھر کا ماحول تھوڑا خاموش، تھوڑا ٹینشن سے بھرا ہوا تھا. باہر دنیا اپنی جنگ لڑ رہی تھی اور اندر ایک نئی زندگی اپنی جگہ بنا رہی تھی. اور پھر میں آئی، روزینہ. میں صرف ایک بچی نہیں تھی، میں ان کی دعاؤں کا جواب تھی، ان کے صبر کا پھل تھی. ایک ایسی روشنی جو اندھیروں کے دور میں پیدا ہوئی. مجھے بچپن سے ہی گھر کی رونق پسند تھی، بلکہ یوں کہیں کہ میں ہی گھر کی رونق تھی. میں بہت چھوٹی تھی لیکن ہر چیز کو دل سے محسوس کرتی تھی. امی کی آواز صبح صبح گھر میں گونجتی تھی اور ابو کی ڈانٹ سے دن کا آخر ہو جاتا تھا. مجھے بارش بہت پسند تھی. میں اکثر بارش کے پانی میں کھڑی ہو کر آسمان دیکھا کرتی تھی. کبھی گلیوں میں کھیلنا، کبھی گھر کے کونے میں چھپ کر سامنے دیکھنا، یہی میرا بچپن تھا. میں جب ہنستی تھی تو امی کہتی تھی کہ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، اور ابو وہ ہمیشہ میری ہر چھوٹی خوشی کا خیال رکھتے تھے. مجھے یاد ہے وہ راتیں جب بجلی چلی جاتی تھی اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. ارے باتوں میں یہ تو بتانا بھول ہی گئی کہ ہم کتنے بہن بھائی ہیں. ہم کل ملا کر 5 بہن بھائی ہیں، جس میں ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. سب سے بڑے ایلبرٹ بھائی، پھر بڑی باجی جسے بڑی رانی کہتے ہیں، اور پھر آتی ہوں میں، چھوٹی رانی، جسے آپ سب روزینہ کے نام سے جانتے ہیں، اور میں ہی اس فلم کی سپر سٹار ہوں. پھر آتے ہیں میرے 2 چھوٹے بھائی، یوبرٹ اور سنی. مگر اب میں آپ کو ملواتی ہوں اپنی ایک اور بہن سے، جو رشتے میں تو میری چچا زاد بہن ہے، مگر میری سب سے پکی سہیلی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں اور ڈانٹ بھی اکٹھے ہی سن لیتے ہیں. بچپن کے وہ دن آج بھی میرے دل میں زندہ ہیں. میں چھوٹی تھی مگر سپنے بہت بڑے تھے. امی کے پیار اور ابو کی دعا میری سب سے بڑی دولت تھی. ہر چھوٹی چیز میں خوشی ڈھونڈ لیتی تھی میں. وہ گھر چھوٹا تھا مگر اس میں محبت بہت تھی. بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ذمہ داریاں تو بڑھ رہی تھیں، مگر ایک چیز جو میرے گھر میں بہت خاص تھی وہ تھی چرچ کی خدمت. میرے دادا، جنہیں لوگ رحمت بندگی کے نام سے جانتے تھے، اور بندگی ان کا لقب تھا جو لوگوں نے انہیں پیار سے دیا تھا. میرے دادا صبح سویرے تڑکے زبور گایا کرتے تھے.
اور لوگ یہ کہتے تھے کہ اب اٹھ جاؤ اور دعا کر لو، رحمت نے بندگی شروع کر دی ہے۔ یہی رجحان ہمارے گھر میں آگے تک چلتا رہا اور یہ سلسلہ نسل در نسل میرے ابو، میرے بھائیوں اور ان کے بچوں نے بھی آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ میں بھی چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ چرچ کی صفائی کرنا، پاک ماس کی تیاری کرنا، یوتھ کے پروگرامز میں جانا اور ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرنا، یہ سب مجھے بہت پسند تھا۔ اور ہاں، میں ایک ٹیچر بھی تھی۔ میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی سجنے سنورنے، گانے بجانے اور شادیوں میں جانے کا بہت شوق تھا۔ میں ان سب تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ نہ صرف حصہ لیتی تھی بلکہ ان تقریبات کی رونق بن جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اپنے بھائی کی شادی میں میں تو فلاور گرل بنی ہوئی تھی۔ ہم نے ایلبرٹ بھائی کی شادی میں خوب مزہ کیا، خوب ناچا، خوب گایا، خوب انجوائے کیا۔ وہ شادی ہمارے لیے یادگار تھی۔ ہم سب کزنز نے مل کر اس شادی میں خوب انجوائے کیا تھا، اور میری یہاں بیٹھی ہوئی تمام تر بہنیں، تمام تر کزنز اس بات کی گواہ ہیں کہ اس شادی جیسی شادی آج تک نہیں آئی اور شاید نہ ہی کبھی آئے گی۔ بھائی کی شادی سے پہلے تو ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، لیکن بھابھی کے آنے کے بعد نہ صرف انہوں نے میری ذمہ داری بانٹ لی بلکہ میری پکی سہیلی اور میری بہن بن گئی۔ اور رہی بات میرے چھوٹے بھائی یوبرٹ کی، تو وہ تو پہلے سے ہی میری ہی سہیلی کو پسند کرتا تھا۔ ہاں، میری دوست روبینہ۔ اور کچھ سال بعد چھوٹے والے نے بھی خود ہی پسند کر لی۔ خیر، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ سب اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور اس شادی میں ہم سب نے خوب انجوائے کیا۔ اسی شادی کے 2 سال بعد ہوئی میری شادی۔ زندگی دھیرے دھیرے بدل رہی تھی۔ وقت کے ساتھ میں بچپن کی گلیوں سے نکل کر ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا، میری شادی کا دن۔ ہر طرف روشنی تھی، دعائیں تھیں اور آنکھوں میں نئے سپنے تھے۔ میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی، تھوڑی سی ایموشنل بھی تھی۔ امی مجھے بار بار دیکھتی تھیں جیسے وقت کو روک لینا چاہتی ہوں، اور ابو، ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور ایک چپ سا درد بھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بیٹیاں صرف گھر میں نہیں رہتی، وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے دل میں رہتی ہیں۔ میرا نیا گھر میرے لیے اجنبی تھا، مگر میں نے اسے محبت سے اپنایا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر رشتہ عزت اور پیار سے بھرا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ساتھ میں چائے پینا، رات دیر تک باتیں کرنا اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہی میری شادی کی اصل خوبصورتی تھی۔ زندگی پرفیکٹ نہیں تھی، کچھ دن مشکل بھی آئے، لیکن میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھا۔ میں صرف ایک بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، میں ایک سکون بننا چاہتی تھی۔ اور پھر خدا نے ہمیں 2 سے 3 کیا اور ہمارے گھر ایک خوبصورت سی بیٹی آئی، میرب۔ اور کچھ ہی سالوں بعد خدا نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، مائیکل۔ اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی دن بدن مصروف ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب تو خود کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ فکر تھی تو صرف اپنے گھر کی، بچوں کی ذمہ داری، شوہر کا خیال اور گھر کے کام، بس یہی زندگی تھی۔ دن کہاں گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ زندگی کے سفر میں کئی بار مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، مگر خدا نے ہمیں مضبوط کیا اور ہم نے ڈٹ کر ان سب مشکلات کا مقابلہ کیا۔ میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری،
بلکہ ہمیشہ دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بنی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میں خود ایک بیماری کا شکار ہو گئی، مگر میری ہمت ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں ہمیشہ لوگوں کو تسلی دیا کرتی تھی، انہیں یہ اطمینان دلایا کرتی تھی کہ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں لڑ لوں گی، میں کر لوں گی۔ مگر شاید زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت کے گزرتے ہی میں کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر جو ان سے ہو پاتا میرے لیے کرتے، کبھی مجھے کسی ہاسپٹل لے کے جاتے تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی اسپیشلسٹ کے پاس تو کبھی کسی کنسلٹنٹ کے پاس، کبھی یہ ٹیسٹ تو کبھی وہ ٹیسٹ، کبھی یہ دوائی تو کبھی وہ دوائی۔ ان سے جو بن پایا انہوں نے کیا۔ امی ابو کو تو گزرے کئی سال ہو چکے تھے، مگر اس مشکل کے وقت میں جب میں تکلیف میں تھی، میری بڑی بہن نے میری ماؤں کی طرح میرا خیال رکھا۔ وہ ہر روز میرے پاس آتی، میرا خیال کرتی، نہلاتی دھلاتی، مجھے بیماری میں بھی سنوارتی، مجھ سے باتیں کرتی اور مجھے ہمت دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے آنے سے میرا دل بہت اطمینان میں تھا۔ میں خوش تھی کہ اس وقت میں، اس مشکل میں، اس درد میں مجھے تسلی دینے والا، میری ماں جیسا کردار نبھانے والا کوئی تھا۔ میرے شوہر تو میرے ساتھ تھے ہی، مگر میری بہن نے میرا اور میرے گھرانے کا بہت ساتھ دیا۔ ارے حد تو یہاں تک ہو گئی کہ وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئیں اور اپنے بچوں کی طرح میرا خیال رکھا۔ وہ رات نوکری پر جاتی اور دن بھر میرے ساتھ میرا خیال رکھتی۔ کئی بار تو میں پریشان ہو جاتی کہ باجی کہیں خود بیمار نہ ہو جائیں۔ ارے باجی تو باجی کے بچوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ ریما، سونیا، سائرہ، سب نے میری بہت خدمت کی۔ سونو اور ڈیرک بھائی بھی پیچھے نہ رہے۔ میں روز ڈیرک بھائی سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، اور وہ روز میرے ساتھ بیٹھ کر میرے لیے دعا کرتے۔ ان کی دعا میرے لیے تسلی کا باعث ہوتی، جو میری روح کو اطمینان دیتی تھی اور ایک امید جگاتی تھی کہ شاید میں اس مشکل وقت میں سے نکل آؤں گی۔ حالانکہ یوبرٹ اور ایلبرٹ بھائی ملک میں نہیں تھے، مگر وہ روز مجھے کال کیا کرتے، میری خیریت پوچھتے اور میرے لیے دعا کرتے۔ اور چھوٹے والا تو ساتھ ہی تھا۔ میرب بھی میرے ساتھ تھی۔ میری حساس بچی نے اس مشکل وقت میں بڑی ہمت دکھائی ہے، اور میں آج یہ اس سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے۔ تم میری ہمت والی بیٹی ہو، اور مجھے یہ یقین ہے کہ تم آگے بھی اسی طرح ہمت کا مظاہرہ کرو گی اور اپنے بھائی اور اپنے والد کا خیال رکھو گی۔ اور پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ زندگی نے مجھے بہت سے لمحے دیے، کچھ خوشی کے، کچھ امتحان کے، مگر میں نے ہر دن کو شکر کے ساتھ جینا سیکھا۔ میں نے محبت دیکھی، اپنوں کی فکر دیکھی، اور ان دعاؤں کو محسوس کیا جو میرے لیے کی جاتی تھیں۔ آج اگر میری کہانی سنائی جا رہی ہے تو اس لیے نہیں کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی ان لوگوں کے دل میں زندہ ہوں جن سے میں نے محبت کی۔ میری آواز شاید خاموش ہو گئی ہو، مگر میری یادیں اب بھی سانس لیتی ہیں۔ جب بھی میری فیملی مسکراتی ہے، جب بھی میرا نام لیا جاتا ہے، میں وہیں ہوتی ہوں، بس نظر نہیں آتی۔ میں ہر دعا میں ہوں، ہر یاد میں ہوں، ہر اس لمحے میں ہوں جہاں محبت سچی ہوتی ہے۔ اور ایک دن خدا کی رحمت میں ہم پھر ملیں گے۔ ہاں، ہم پھر ملیں گے۔
میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے، اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جسے خداوند جو عادل منصف ہے اس دن مجھے دے گا، اور فقط مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کی آرزومند ہے۔ آمین۔ خاموشی میں ایک آواز ہے، یادوں کا ایک ساز ہے، دل کے کونے میں بسا ہوا روزینہ کا احساس ہے۔ روزینہ تو چلی گئی پر یاد تیری پاس ہے، ہر دعا میں تیرا ذکر، ہر لمحہ خاص ہے، آنکھوں میں نمی سی ہے پر سکون بھی ساتھ ہے، رب کے گھر میں اب تیرا ایک نیا جہان ہے۔ روزینہ آرام میں ہے، خدا کے نام میں ہے، نہ کوئی غم نہ کوئی تنہائی، تو اب نور میں ہے، روشنی میں روزینہ تیری مسکان دل میں بسی رہے، تیری میٹھی باتیں ہمیشہ ساتھ رہے، ہم یہاں دعا کریں تو وہاں مسکرائے، جنت کے راستے پہ روشنی سجائے۔ زندگی ایک سفر تھی، روزینہ تو چلی گئی، پر پیار تیرا یہاں ہمیشہ رہ گیا، نہ الوداع کہہ سکے نہ روک سکے تجھے، اب رب کے حوالے ہم کرتے ہیں تجھے۔ Rest in peace، روزینہ سکون میں ہے، خدا کے ہاتھ میں محفوظ ہے، ہم رو لیں تھوڑا پھر مسکرائیں گے، تیرا نام لے کے جیتے جائیں گے۔ Rest in peace، روزینہ تو ہمیشہ دل میں رہے گی، جیتے جائیں گے۔ Rest in peace، روزینہ تو ہمیشہ